السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک کامن میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں بات کریں گے، اور جو ٹاپک ہے آج کا، یعنی ٹاپک فار ٹوڈے از چیسٹ پین۔ ٹھیک ہے، چیسٹ پین یا سینے میں درد یہ ایک کامن پریزنٹیشن ہے کسی بھی ہاسپٹل میں، چاہے آپ کسی BHU، RHC، THQ، DHQ یا ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ آئرلینڈ میں کام کر رہے ہیں تو بھی ایک ED کے لیے ایک کامن پریزنٹیشن ہے چیسٹ پین۔ بہت سارے مریض ڈیلی اس سمٹمز اور اس کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو چلے پہلے شروع کرتے ہیں کازز، what could be the causes of chest pain۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے ڈفرینشیل ڈائگنوسس بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 از مسکولو اسکیلیٹل پین، یعنی وہ پین جو مسلز اور بون سے آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر بندہ کوئی ہیوی کام کرتا ہے یا پھر کوئی اوور اسٹریچ کرتا ہے یا پھر اس کو کوئی ٹراما ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو مسکولو اسکیلیٹل پین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مسل سے پین آتا ہے، اور اس کے سمٹمز یہی ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ ایپیگیسٹریم یا پھر وہ جہاں پہ پین ہو وہاں پہ ٹینڈر ہوگا۔ اگر آپ اس کو ٹچ کریں گے تو وہاں پہ ٹینڈر ہوگا۔ جو ایک ہم کامن چیز لیتے ہیں کاسٹوکنڈرائٹس، وہ بھی اسی مسکولو اسکیلیٹل کازز میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ کوئی اوور اسٹریچنگ ہوئی ہو، کوئی ٹراما ہوئی ہو، یا پھر کوئی ہیوی ویٹ لفٹنگ وغیرہ، اس کے بعد جو پین 2-3 دن بعد یا پھر وہ پین جب سٹارٹ ہو جائے تو اس کو موسٹ کامنلی مسکولو اسکیلیٹل۔ لیکن آپ نے دوسری چیزیں رول آؤٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جو دوسری کازز ہیں اس کے بارے میں بھی آگے بات کرتے ہیں۔ نمبر 2 آئی ول ٹاک اباؤٹ از گیسٹرک، یعنی جو اسٹمک سے بھی جو پین آ رہا ہو، اکثر وہ چیسٹ پین پریزنٹ کرتا ہے ED میں یا پھر ہاسپٹل میں۔ گیسٹرک اور اسٹمک ٹائپ پین کے سمٹمز یہ ہے کہ وہ اکثر فوڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا تو اکثر بندہ فوڈ یا کھانا کھانے کے بعد وہ برڈن یا جو پین ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کڑوا پانی منہ میں آتا ہے، اور اس کو ہسٹری ہوتی ہے اکثر اسٹمک ٹربل کی، اینڈ برننگ سنسیشن، ایسے ٹائپ سمٹمز ہوتے ہیں اس کو، تو موسٹ لائکلی اسٹمک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تیسرا جو کاز ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ کاز وی نیڈ ٹو رول آؤٹ ان اے چیسٹ پین از ہارٹ۔ ٹھیک ہے، کہ اگر اس کو کوئی انجائنا تو نہیں ہے، اس کو کوئی ہارٹ اٹیک یا مائیوکارڈل انفارکشن تو نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم رول آؤٹ کریں، کیونکہ یہ ان سب میں سے تقریباً دا موسٹ ڈینجرس تھنگ ٹو لک فار۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہارٹ اٹیک یا MI کے جو سمٹمز ہیں وہ کافی ویریبل ہے، لیکن جو کامن پریزنٹیشن ہے وہ سینٹرل یا لیفٹ سائڈ چیسٹ پین ہوتا ہے، اسپیشلی آن ایگزرشنل چیسٹ پین، اینڈ وہ ریڈیٹ کرتا ہے ٹورڈ دا لیفٹ شولڈر، لیفٹ جا یا لیفٹ آرم، یہاں پہ یہ ریڈیٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ پین اکثر اٹ از ایسوسیٹیڈ ود نوزیا اور سویٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کتابی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ لیفٹ سائڈڈ یا پھر سینٹرل چیسٹ پین ریڈیٹنگ ٹو دا لیفٹ جا، لیفٹ آرم۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ویریبل بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک بات اور بتاؤ کہ پالپیٹیشن یا دل کی دھڑکن کا تیز ہونا بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ سمٹمز آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کسی بھی مریض ہے اور اس کی ایج 35-40 سے زیادہ ہے، اسموکر ہے، اس کی فیملی ہسٹری ہے، تو یو نیڈ ٹو رول آؤٹ دا موسٹ ڈینجرس اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کاز فار دا چیسٹ پین وچ از MI، انجائنا یعنی ہارٹ اٹیک۔ ٹھیک ہے، آگے جا کے اس کی انویسٹیگیشنز پہ بھی بات کریں گے۔ نمبر 4 کامن کاز چیسٹ انفیکشن۔ اگر آپ کے لنگز میں کوئی انفیکشن ہے، نمونیا ہے، لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پین ہو سکتا ہے۔ اس کی سمٹمز یہ کہ شاید آپ کو کف ہوگا، کف کے ساتھ شاید سپوٹم بھی آ رہا ہو،
اینڈ فیور اور ڈیپ انسپریشن پہ پین ہو سکتا ہے آپ کو یعنی پیشنٹ کو. ٹھیک ہے, تو یہ چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے بھی چیسٹ میں پین ہو سکتا ہے جو نمونیا ہم جسے کہتے ہیں نا. اس کے علاوہ پلمونری امبولزم ایک جو کلاٹ بن جاتے ہیں لنگز میں, اس کی وجہ سے پین ہو سکتا ہے. اس کے سمٹمز یہ کہ اس پیشنٹ میں رسک فیکٹرز ہوں گے, یا پھر اموبائل ہوگا, یا پھر اس میں کوئی دوسرے رسک فیکٹرز ہوں گے جیسے کہ اسموکر ہو گیا, پوسٹ آپریٹیو ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کی سمٹم یہ کہ ڈیپ انسپریشن پہ اس کو پین ہوگا, پیشنٹ ٹیکیکارڈک ہوگا یعنی اس کے دل کی رفتار تیز ہوگی, اور پیشنٹ ڈی سیچوریٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پلمونری امبولزم میں. تو یہ اس کے سمٹمز ہے. اس کے علاوہ نیموتھوریکس ہو سکتا ہے, وہ تو جو اس کے سمٹمز یہ ہے کہ شارپ پین ہوگا, اور اس کے بھی یہی ہے کہ انسپریشن پہ یعنی ڈیپ بریدنگ پہ اس کو پین ہوگا, اور وہ بھی ٹورڈز دا بیک بھی ریڈیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے نیموتھوریکس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اگر کوئی پیشنٹ ہے سڈن چیسٹ پین کے ساتھ آ جائے ایمرجنسی میں. اس کے علاوہ ایک اور آرگن ہے چیسٹ میں جو پینکریاز ہے. ایکیوٹ پینکریٹائٹس کے سے بھی ایک چیسٹ پین ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اور بھی سمٹمز ہو سکتے ہیں, اور وہ ہے کہ پیشنٹ کو نوزیا ہوگا, وامٹنگ, اور یہ جو چیسٹ پین ہے اٹ یوزولی ریڈیٹس ٹو دا بیک. ٹھیک ہے, تو پینکریاٹک جو پین ہے وہ اٹ از یوزولی شارپ پین, بہت تیز پین ہوتا ہے, اور یوزولی ریڈیٹس ٹو دا بیک اینڈ از ایسوسیٹیڈ ود وامٹنگ اینڈ نازیا. ٹھیک ہے, تو یہ کامن کازز ہے چیسٹ پین کے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے. اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہارٹ ہے, جو آپ نے ہارٹ اٹیک یا MI کو رول آؤٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ چیسٹ انفیکشن بھی رول آؤٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے, اینڈ pancreas of course which is a less common cause but it is a cause of chest pain. اب سمٹمز میں نے آپ لوگوں کو تقریباً بتا دیے, اور ڈپینڈز آن دا کاز, بٹ یو نیڈ ٹو رول آؤٹ دا کارڈیک کاز. ٹھیک ہے, جو میں بار بار بتا رہا ہوں. ہر ایک کے سمٹمز میں نے تقریباً آپ لوگوں کو بتا دیا. اس کے بعد انویسٹیگیشنز پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انویسٹیگیشن اگر آپ لوگوں کے پاس چیسٹ پین کا مریض آ جائے تو ED میں ایمرجنسی میں یا کہیں بھی, سب سے پہلے تو اس کا ECG آپ لوگ کرائے. ٹھیک ہے, تاکہ پتہ چلے اس کو MI تو نہیں ہوا, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یو نیڈ ٹو رول آؤٹ. ECG کریں, اس میں دیکھیں کوئی ST ایلیویشن یا TVF ڈپریشنز یا انورژنس تو نہیں ہے, اور کوئی سٹیمی یا نان سٹیمی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بلڈز میں آپ نے کیا کرنا ہے, اور اس میں فل بلڈ کاؤنٹ کرنا ہے, CRP دیکھنا ہے کوئی انفیکشن تو نہیں ہے, یورین الیکٹرولائٹس دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے, لیور فنکشن ٹیسٹ دیکھنے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے فل بلڈ کاؤنٹ وغیرہ اور یہ بلڈ ٹیسٹ کرنے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہارٹ اٹیک یا MI یا انجائنا سسپیکٹ کر رہے تو پھر اس میں آپ ٹروپونن بھی کریں گے. ٹھیک ہے, وہ ضروری ہے کہ آپ لوگ کریں تاکہ رول آؤٹ ہو جائے اینی انسلٹ ٹو دا ہارٹ. چیسٹ ایکس رے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کئی چیزیں آپ رول آؤٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ نیموتھوریکس. ٹھیک ہے, اینڈ نمونیا اس سے آپ رول آؤٹ کر سکتے ہیں. اور چیسٹ پین ہارٹ یا MI کی وجہ سے ہو تو نارمل چیسٹ ایکس رے آپ لوگوں کو ملے گا. سی ٹی بھی آپ کر سکتے ہیں بعد میں, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایورٹک ڈائسیکشن تو نہیں ہے, اس میں CT ایورٹوگرام ہونا چاہیے, لیکن وہ ایک انکامن چیز ہے. اور اگر آپ لوگ کوئی لنگز میں کوئی انفیکشن یا نیموتھوریکس تو اس کے لیے CT تھوریکس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹو اسیس فردر. تو انویسٹیگیشن ہو گئی کامن چیزیں. آپ نے ECG کرنا ہے, چیسٹ ایکس رے کرنا ہے, بلڈس کرنے ہیں, اور CT اگر انڈیکیٹڈ ہے تو وہ بھی کریں گے. اب مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا ڈپینڈ آن دا کاز. ٹھیک ہے, اگر مسکولوسکیلیٹل پین ہے اس کو آپ انالجیزیا دے دیں 5 دن 7 دن کے لیے. اگر گیسٹرک اسٹمک ہے آپ ان کو PPIs دے دیں 2 ہفتے 4 ہفتے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ہارٹ اٹیک ہے تو آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اگر سٹیمی ہے تو PCI کے لیے پیشنٹ کو بھیجنا ہے کسی بھی انجیوپلاسٹی سینٹر میں. ٹھیک ہے, تاکہ اس کو سٹینٹ ڈلے اور اس کا بر وقت علاج ہو جائے. اس کے علاوہ پیشنٹ اگر آپ نے ڈائگنوز کیا کہ اس کا ٹروپونن تو پازیٹیو ہے تو پیشنٹ کو آپ لوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
ایسپرین 300 ملی گرام، کلوپیڈوگریل 300 ملی گرام سے پیشنٹ کو لوڈ کرتے ہیں، صحیح ہے، اور اس کو کلیکزین سٹارٹ کرتے ہیں، انجیکشن کلیکزین، اور پھر اس کو کارڈیالوجی کے پاس یا پھر کارڈیک سینٹر میں بھیج دیتے ہیں تاکہ اس کی فردر اسیسمنٹ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر چیسٹ انفیکشن ہے اگر چیسٹ انفیکشن ہے تو اس کو اینٹی بایوٹکس، پراپر اینٹی بایوٹکس آپ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں آپ آگمنٹن اور کلیریتھرومائسن، یہ اینٹی بایوٹکس کامنلی یوز ہوتی ہے چیسٹ انفیکشن کے لیے اگر پیشنٹ پینیسلن الرجک نہیں ہے۔ اگر پینکریاز ہے تو پینکریاز ایکیوٹ پینکریاٹائٹس کی ٹریٹمنٹ اونلی یعنی سپورٹو ٹریٹمنٹ ہے، اس میں آپ آئی وی فلوئڈز دیتے ہیں، پیشنٹ کو ریہائیڈریٹ کرتے ہیں اور پیشنٹ کی وائٹلز مانیٹرنگ کرتے ہیں، اینڈ اس میں کوئی اینٹی بایوٹکس وغیرہ نہیں دیتے۔ اب یہ تو موسٹ کامن کازز کی ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ ہو گئی۔ اب رسک فیکٹر موڈیفیکیشن ضروری ہے، صحیح ہے، اگر فار ایگزامپل آپ کو ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ ویٹ لوز کرنا انتہائی ضروری ایک چیز ہے، جو تقریباً ہر ڈیزیز میں اور ہر ڈس آرڈر میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے ویٹ لاس، اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے۔ اسی طرح اسموکنگ، اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو یو نیڈ ٹو اسٹاپ اسموکنگ، اٹس اے رسک فیکٹر فار لاٹ آف پرابلمز اینڈ آلموسٹ آل پرابلمس، ٹھیک ہے، تو آپ نے اسموکنگ کو بالکل اسٹاپ کرنا ہے، اور اپنے ڈائٹ میں ہیلدی ڈائٹ لے، فروٹس، ویجیٹیبلس، ہر چیز کا ہے لیکن بیلنس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں ڈرائی فروٹس وغیرہ اور فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس وغیرہ آپ لوگ، اینڈ ایکسرسائز از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، واک، رننگ ایوری ڈے فار 30 منٹس ایٹ لیسٹ۔ اگر ہر روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 3-4 دن تو ضرور آپ لوگ کریں۔ تو رسک فیکٹر موڈیفیکیشن بہت ضروری ہے اور اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، صحیح ہے۔ تو یہ چیسٹ پین کی کامن کازز، مینجمنٹ اور سمٹمز وغیرہ کی میں نے بات کی، اس سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو میں نے 2-4-5 چیزیں لکھی ہے آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اسپیشلی میرے جو ڈاکٹرز بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ لوگوں نے چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کریں تاکہ مجھے انکریجمنٹ ملے اور میں ایسے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں۔ اجازت دیجیے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور اللہ حافظ۔